یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے جو زارا نے خود ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کیسے اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی سزا بن گئی۔ آخر کیا ہوا تھا بیچاری کے ساتھ؟ اس خوفناک سچائی کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زارا کو بچپن سے ہی جنات میں بہت دلچسپی تھی۔ یہ چیز اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک جن سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کسی جن سے کیسے رابطہ کرے۔ اس کی ایک دوست تھی عائشہ، جو مسجد کے ایک مولانا صاحب کی بیٹی تھی۔ زارا خود بھی بہت مذہبی تھی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ عائشہ اکثر زارا کی خوبصورتی کی تعریف کرتی اور کہتی کہ تم پر تو انسان کیا، جن بھی فدا ہو جائیں۔ ایک دن زارا نے عائشہ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ زندگی میں ایک بار جن سے ملنا چاہتی ہے۔ عائشہ نے اسے منع کیا اور خبردار کیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کوئی برا جن مل گیا تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر زارا اپنی بات پر اڑی رہی اور اچھے جن سے ملنے کا طریقہ پوچھنے لگی۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے ایک طریقہ بتایا، جب بھی یہ عمل کرو تو اپنے کمرے کو بہت صاف رکھنا۔ تمہیں نماز تہجد کے وقت سورہ جن کی آیت کو بار بار پڑھنا ہوگا۔ عائشہ نے اسے بتایا کہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کمرے میں اور اپنے اوپر خوشبو لگا کر 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنے سے جن حاضر ہو سکتا ہے۔ زارا نے عائشہ کی باتیں سنی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا کمرہ صاف کیا اور روز رات کو تقریباً 12 بجے جب سب سو جاتے وہ سورہ جن کی آیت پڑھتی رہتی۔ 6-7 دن تک اس نے یہ عمل کیا، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ آج آخری بار کوشش کروں گی، اگر کچھ نہ ہوا تو یہ خیال دل سے نکال دوں گی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اس نے تمام رسومات کا پورا خیال رکھا، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، کمرے کو صاف کیا، پورے کمرے میں اور خود پر بہترین خوشبو لگائی۔ پھر وہ بیٹھ کر آیت پڑھنے لگی۔ جب اس نے 75 بار آیت کو دہرا لیا تو ٹھیک رات 2:50 پر اسے اپنے کمرے میں غیر معمولی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک انتہائی حسین چہرے والا شخص بیٹھا ہے، جس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ زارا حیران رہ گئی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ شخص بولا، السلام علیکم محترمہ۔ زارا گھبراہٹ میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں اور آپ کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کی قرآن کی تلاوت روز سنتا ہوں اور آپ کی آواز کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ کے من میں میرے لیے بہت سارے سوال تھے نا؟ زارا کچھ بھی بول نہیں پائی۔ وہ تو اس کے نورانی چہرے اور نیلی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ زارا نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ بولا، میرا نام اشدلال ہے اور میں پچھلے 6 دنوں سے آپ کو جانتا ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو میں آپ کے آس پاس ہی ہوتا ہوں، اور آج اپنے آقا سے اجازت لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ آپ جس قدر پاکیزہ ہیں میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ زارا کو یقین نہیں آیا کہ جس جن کو دیکھنے کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ آج اس کے سامنے حقیقت بن چکا ہے۔ وہ اور کچھ پوچھ پاتی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ یہ خواب تھا، اور وہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ اسے لگ رہا تھا، اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے صرف ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ اٹھی، فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد پورے دن وہ اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ واقعی ہوا تھا، اس نے واقعی جن کو دیکھ لیا تھا، لیکن نہیں، یہ تو صرف ایک خواب تھا۔ اس کے بعد زارا کو دوبارہ کبھی وہ خواب نہیں آیا، لیکن اس واقعے کے 5-6 دن بعد اسے اپنے کمرے میں ایک الگ موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے کمرے سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بس اپنے کمرے کے اندر ہی رہے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی رہتی تھی۔
وہ اپنے والدین یا کسی بھی خاندانی فرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات پر عمل کر رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر رہنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کچھ دکھتا نہیں تھا، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ اس کمرے کے اندر رہنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال ایسے ہی گزر گیا، اور جب زارا کی عمر 22 سال کے قریب ہوئی تو خاندان نے اس کی شادی کا سوچا۔ ایک لڑکا ڈھونڈا گیا جو زارا کو بھی بہت پسند آیا۔ وہ ایک اچھے اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ سب کچھ طے ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ مقرر کی۔ جب منگنی کی تاریخ دے کر کے لڑکے والے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کی کار کا ایک بہت شدید حادثہ ہوا اور دلہے کا سر پھٹ گیا، جس میں 8 ٹانکے آئے۔ وہ کئی دنوں تک ہسپتال میں داخل رہا، اور پھر دونوں خاندانوں کے درمیان مسائل پیدا ہو گئے۔ کسی نے لڑکے والوں کو کہا کہ یہ رشتہ منحوس ہے، دیکھو تم جب منگنی کی تاریخ دے کر کے واپس آ رہے تھے تبھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس لڑکے کی جان جاتے جاتے بچی۔ اس طرح ان کے خاندانوں میں تنازع ہوا اور پھر شادی ٹوٹ گئی۔ گھر والوں نے اسے معمول کی بات سمجھا، ٹھیک ہے دوسرا لڑکا ڈھونڈیں گے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر سے دوسرا لڑکا ڈھونڈا۔ جب انہوں نے اسے زارا سے ملوایا تو اس کے اگلے دن سے ہی وہ لڑکا بہت عجیب سا برتاؤ کرنے لگا۔ وہ زارا کا نام لیتے ہی گھبرا جاتا تھا، کہتا تھا نہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا اس سے ڈرا کرتا تھا۔ یہ شادی بھی مسترد ہو گئی۔ پھر جب اس کے والد نے تیسرا لڑکا ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک رات اس کے والد کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں ایک بہت ہی خطرناک چہرہ ان کے سامنے آیا اور انہیں بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے زارا کے لیے لڑکا ڈھونڈنے کی؟ زارا صرف میری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ میں یہاں ہوں اور زارا کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں لے جا سکتا۔ میں زارا کو پسند کرتا ہوں۔ اور اتنا کہہ کر وہ خواب ٹوٹ گیا۔ زارا کے والد اٹھے، ان کے لیے بھی یہ بہت حقیقی خواب تھا۔ وہ صبح اٹھے اور سیدھے ایک حضرت صاحب کے پاس گئے جنہیں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب سے بات چیت شروع کی۔ حضرت صاحب ان کے گھر آئے، سب کچھ دیکھا اور ان سے کہا، آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک عاشق جن پڑا ہوا ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، اسی لیے آپ کے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اس نے آپ کی بیٹی سے اپنے طریقے سے ہی شادی کر لی ہے اور اب کوئی اور دوسرا مرد اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سنتے ہی زارا کو ایک دم سے صدمہ لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اسے اسپتال لے گئے، اور جب اسپتال میں اس نے آنکھ کھولی تو حضرت صاحب اور فیملی وہیں پر کھڑی تھی۔ اب زارا نے اپنی فیملی کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پوری فیملی کو اس کا ساتھ دینا ہی تھا۔ تو حضرت صاحب نے اس سے کہا کہ تم روز آیتیں پڑھا کرو، اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو لے کر اجمیر شریف جاؤ اور وہاں سے اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد سے ان کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ اب زارا اس کمرے کے اندر قید رہتی تھی۔ اسے کوئی ایسی طاقت تھی جو باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے اور اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھا کرتی تھی تب یہ ساری کیفیات ختم ہو جاتی تھیں۔ ادھر ان کی فیملی کے اندر زارا کے والد کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ فیملی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگیں جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ سب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ جو حضرت صاحب کہہ کر گئے تھے وہ بالکل صحیح ہے، اور پھر بنا دیر کیے یہ لوگ اجمیر شریف پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد ان کی پریشانیاں اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ رات کے وقت زارا کو اپنے کمرے میں بہت عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں اس نے خود اپنے فون میں ریکارڈ کی، یہاں تک کہ اس کی فیملی نے بھی آوازیں سنی تھیں۔ زارا کی طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، کھاتی نہیں تھی، کوئی زبردستی کھلاتا تھا تو اسے کھانا کھانے کا من نہیں کرتا تھا، اور اگر زبردستی کھلا بھی دیا تو وہ الٹی کر دیتی تھی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، سب کچھ کیا، ساری رپورٹس نارمل تھیں، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس کے والد نے واپس درگاہ شریف کے حضرت صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے زارا کو دوبارہ اجمیر بلایا۔ اس بار ان کی پوری فیملی کے سامنے انہوں نے اس جن کو بلایا اور پوچھا
کیوں پریشان کر کے رکھا ہے تم نے اس بچی کو؟ تو اس نے بتایا میں اسے پسند کرتا ہوں، اس نے مجھے بلایا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسی کشش ہے کہ مجھے اس سے پتہ نہیں کیوں لیکن ایسی چاہت ہو گئی کہ آج تک کسی اور مخلوق سے نہیں ہوئی۔ یہ جو کہے گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر کوئی بھی مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ تمہیں کوشش کرنی ہے، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن اب یہ میری ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے گھر والوں سے کہو انہیں جو چاہیے میں سب لا کے دوں گا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے پاس نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس لڑکی سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن جو حضرت صاحب تھے وہ بھی ہار ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنی جان لگا دی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے بار بار اس کو بلا کر الگ الگ طریقے سے جن کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1 سال تک زارا نے اس کے لیے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے لیے اس 1 سال کے اندر سونا کھانا پینا بہت مشکل تھا۔ فیملی کا بہت مضبوط ساتھ تھا، اس لیے 1 سال کے بعد کہیں جا کر وہ اس جن سے آزاد ہوئی اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شی از ہیپیلی میرڈ۔ لیکن وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ رہ گیا ہے جو شاید وہ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی برا خواب، کوئی اندیکھا سایہ یا کوئی ایسا تجربہ جو آج تک آپ نہیں بھولا پائے، تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔